السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آگ کس نے جلائی؟ بابا جی آج بہت غصے میں تھے اور تمام مریدوں کو دھوپ میں کھڑا کر رکھا تھا اور ہاتھ میں جنات نکالنے والا ڈنڈا پکڑے باری باری سب سے پوچھ رہے تھے کہ بھنگ والے ڈرم کے نیچے آگ کس نے جلائی، لیکن کوئی بھی مرید ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اور نہ کوئی کچھ بتا رہا تھا۔ آخر بابا جی آستانے کے وسط میں لگے بوہڑ کے درخت کی چھاؤں میں جا بیٹھے اور مریدوں کو بھی پاس آ کر بیٹھنے کو کہا۔ تمام مرید جو کافی دیر سے دھوپ میں کھڑے کھڑے تنگ آ گئے تھے، جلدی سے آ کر بابا جی کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بابا جی نے پاس رکھے مٹکے سے پانی نکال کر پیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد تمام مریدوں سے بولے کہ تمہیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے حجرے کے سامنے ایک بیری کا درخت لگا رکھا تھا۔ گرمیوں میں لوگ اس کی چھاؤں میں آ کر بیٹھتے اور اس کے بیر چن کر کھاتے۔ بابا جی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور انہیں اس درخت سے بے پناہ انس ہو گیا تھا۔ وہ بالکل اپنے بچوں کی طرح اس درخت کو پیار کرتے، اس پہ پانی چھڑکاتے، اس کی تراش خراش کرتے اور اس کی کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت کرتے۔ ایک دن وہ بزرگ صبح اٹھے تو دیکھا کہ کسی نے اس درخت کو کاٹ دیا ہے۔ وہ بہت برہم ہوئے اور تمام مریدوں کو اکٹھا کر کے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ مریدوں نے بزرگ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، لہٰذا وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ مگر ایک مرید جو کہ نیا نیا بزرگ کا مرید بنا تھا، وہ آگے بڑھا اور اپنی غلطی قبول کی کہ آستانے کی چھت کی مرمت کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے وہ درخت کاٹ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ درخت ان بزرگ کو اتنا عزیز تھا۔ وہ بزرگ آگے بڑھے اور اس نوجوان کو گلے لگا لیا اور بولے کہ تم نے سچ بولا ہے، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ درخت تو پھر اگ آئے گا، لیکن اگر آج میں نے تمہیں کچھ کہا تو تم دوبارہ سچ بولنے سے ڈرو گے۔ بابا جی اتنا بول کر چپ ہو گئے اور مریدوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک مرید اپنی جگہ سے اٹھا اور بابا جی کے قدموں میں آ بیٹھا اور بولا، سرکار ڈرم کے نیچے آگ میں نے لگائی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ بابا جی نے اس کا سر پکڑ کر ٹانگوں میں جکڑ لیا اور جنات نکالنے والے ڈنڈے سے اس کی پھینٹی لگانی شروع کر دی اور خوب جم کے دھلائی کی۔ وہ مرید روتے روتے بابا جی کی شان میں گندی گندی گالیوں کا نذرانہ پیش کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ میں نے تو سچ بولا تو مجھے کیوں مارا، جبکہ ان بزرگ کو وہ درخت اتنا عزیز تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے مرید کو سچ بولنے پہ معاف کر دیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ بابا جی نے دھوتی اٹھا کر اپنا جلا ہوا پچھواڑا دکھاتے ہوئے بولے، جب درخت کاٹا تب وہ بزرگ درخت کے اوپر نہیں تھے، مگر جب تو نے آگ جلائی میں ڈرم کے اندر تھا۔